ضد تانی تانی ناول کیس نمبر 34۔ کوئی کچھ مسا کر اس کے بھاری ہاتھ کے دباؤ سے نکلنا چاہتا تھا اور اب جدوجہد کر رہا تھا اس کا ہاتھ ہٹانے کی۔ بختیار نے وہ ہاتھ خود ہی ہٹا لیا جبکہ درکنیں اٹھ کر جلدی سے واش روم میں بھاگ گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ شاور لے کے لباس تبدیل کر کے گیلے بالوں سے باہر نکلی تو 2 دن بعد وہ بالکل فریش تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھ اور کچھ شرما سی گئی۔ اپنے عکس پہ پیار آیا تھا کیونکہ اس کے عکس میں بختیار خان جو دکھائی دے رہا تھا۔ جلدی جلدی بالوں کو سلجھا کر اس نے یوں ہی کمر میں چھوڑا اور بھوک سے بے حال ہوتے کچن میں گھس گئی۔ کچھ بنانے کا سوچا مگر یہاں سوائے کافی کے سامان کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ منہ سا بنا کے اندر آئی تو وہ سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے بھی ایک رعب سا دکھتا تھا اس میں۔ بختیار تکیوں کو خود میں بھینچے سونے میں مصروف تھا کہ درکنے کا دل نہیں کیا اسے اٹھائے اور تبھی وہ آہستگی سے دروازے کی سمت چلنے لگی۔ سوچا تو اتنا ہی تھا کہ مراد خان کو کہے گی کہ وہ کچھ لا دے، آج وہ خود ناشتہ بنائے گی، لیکن جیسے ہی دروازے پہ ہاتھ رکھا سائیں اس کی پکار پر وہ ایک دم ڈر کے پلٹی۔ لیکن تمہیں جاگنا نہیں تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ لیکن میں جاگ گیا، ادھر آئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے نزدیک بلایا۔ درکنیں اس کے لیے جاگنے بے افسردہ سی ہوتی اس کے پاس آئی اور بختیار نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا کھانا ہے؟ اس سوال کرنے لگا جبکہ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ الگ جلا رہا تھا۔ ناشتہ خود بنانا تھا میں نے، وہ بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اگر وہ ہٹانا نہیں چاہتا تھا تو درکنیں ہٹنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، بنا لینا خود بھی، بتاؤ کیا کھانا ہے، میں فون پر کہہ دوں گا، وہ سامان آ جائے گا۔ وہ اسے دور ہوتا گال تھپتھپاتا بولا جبکہ درکنیں نے سر ہلا کے اسے سامان بتایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی بختیار کو مراد کو کال کرانی پڑی۔ لمحے میں کال پک ہوئی۔ جی خان، یار یہ کچھ سامان ہے، خان بتائیں تو وہ سامان پہنچوا دو۔ وہ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلاتا اسے موبائل دے کر بستر چھوڑ کے اٹھ گیا۔ معلوم نہیں پہ درکنے نے کیا کیا لکھوایا۔ واش روم میں جا چکا تھا۔ اس گھر سے باہر دنیا کے ایک ایک شخص کو علم تھا کہ بختیار باپ بننے والا ہے، تو کیسے وہ درکنے کو باہر نکلنے دیتا۔ وہ شاور لے کے باہر نکلا تو درکنے بیڈ پہ بیٹھی دکھائی نہیں دی۔ درکنے وہ بے ساختہ پکارتا اس کو تلاشنے لگا۔ دروازہ تو بند تھا، وہ کہاں تھی؟ درکنے اب وہ غصے سے بولا۔ جبکہ دوسرے روم میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک دم اس کے قدم ٹھہر گئے۔ وہ پریشان تھا، بہت پریشان۔ شاید اس کی تمام پریشانیوں میں بس فقط ایک بات جو تکلیف دہ تھی، وہ مورے کا اکبر خان سے گفتگو کرنا تھا، بات کرنا تھا، اور وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا جا کر ان سے سوال کرے۔ ایک عجیب سی بندش سی محسوس ہو رہی تھی اپنے ارد گرد۔ وہ انہی قدموں سے پلٹا اور اس نے واش روم میں نل کھول کر وضو کیا۔ چہرے پہ وضو کے پانی یوں ہی چھوڑے اس نے جائے نماز اس سے آگے بچھایا اور اپنے بھرپور قد و قدامت کے ساتھ وہ اس سے آگے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس میں بے حد انتشار تھا اور درکنے کو دیکھ کر لگا شاید یہاں پر سارا انتشار ختم ہو جائے گا۔ درکنے سلام پھیر کے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی اور جلدی جلدی اس کے لیے دعا مانگنے لگی۔ وہ چاہتی تھی وہ ہر غم اور ہر فکر سے آزاد ہو جائے، اور خاص کر اپنی ماں کے جادو کے جال سے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹ جائے۔ مراد خان یہ بات جان گیا تھا لیکن پھر بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ فکر مند تھی بختیار کے لیے، اور آج اسے اپنے آگے کھڑا دیکھ دل گدگدا سا گیا۔ اس نے بہت دل سے بس بختیار کے لیے مانگنا، اپنے لیے کیا مانگتی کہ بن مانگے اس کے رب نے اسے سب دے دیا تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے گیلے بالوں اور چہرے سے پانی کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں۔ درکنے خاموشی سے بیٹھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کیا مانگ رہا تھا اتنی رغبت سے؟ پہلی بار
اسے نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن نہ ہی وہ انجان لگا اور نہ ہی یہ لگا کہ وہ پہلی بار یوں آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ بے حد خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ مانگ رہا تھا دل میں، چاہ سی ہوئی اس کی مانگ کو سن لے۔ اس کی مراد کیا تھی؟ وہ اتنی رغبت تھی، اس میں دھڑکنے کا دل دھڑکنے لگا۔ آخر کو بیوی تھی، شوہر کو اتنی رغبت سے کچھ مانگتے دیکھ شک و شبے میں گر گئی تھی۔ بختیار نے اپنے گیلے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، دل میں سکون سا بھر گیا تھا۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نگاہ ملی۔ وہ ذرا جھجک سے گئی، لیکن منہ بن چکا تھا۔ جیلسی، وہ بھی کس بات پر رہی تھی کہ وہ دعا میں کس کو اتنے دل سے مانگ رہا تھا؟ اگر وہ سن لیتی تو اس کی دعا میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا مانگا؟ وہ سوال کرنے لگی۔ میں نے تو آپ سے سوال نہیں کیا، کیا مانگا؟ وہ اٹھ گیا۔ پھر بھی اتنے دل سے مانگ رہے تھے تم، اس کے پیچھے پیچھے اٹھی۔ تو دل سے مانگنے پہ ہی ملتا ہے کچھ۔ تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارے پاس تو سب ہے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ماتھے پہ پل ڈالے سوال کر رہی تھی۔ مجھے جو چاہیے وہ سب سے اہم ہے، ان سب چیزوں سے اہم۔ وہ بال سنوارتا بولا، مجھ سے بھی زیادہ اہم۔ وہ پریشانی سے اس کے نزدیک آئی۔ بختیار سر تھام گیا۔ جیلسی انسان کو کسی جائز جگہ پہ دکھانی چاہیے خان۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولا، بات مت بدلو، بتاؤ مجھے کیا مانگا تم نے؟ وہ غصے سے بولی، نہیں بتاؤں گا۔ اس کی سوچ پر دل ہی دل میں ہنستا سر چٹک کر لاؤنج میں آ گیا۔ بخت، وہ بولی، بہرا ہے بخت۔ وہ صوفے پہ پھیل کر بیٹھتا آنکھیں بند کر گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ دھڑکنے کو وہ کچھ ٹھیک نہیں لگا، تبھی اس کے نزدیک آئی۔ نہیں، وہ بالآخر بول گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی ٹیبل پہ پلائٹ آنکھوں پہ بیٹھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کی سیمت دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیٹ می ایکسپلین۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ ایک انسان جسے آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اسے مقام دیتے ہیں اور اندھا یقین کرتے ہیں کہ کوئی توے پہ کھڑا ہو کر اس کے خلاف بولے، آپ کبھی اس کے خلاف نہیں بولیں گے۔ اس انسان کو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمنوں کے پاس دیکھیں، ہنستے مسکراتے، اور ایسی مسکراہٹ وجہ یہاں اسے سرخ نظروں سے درکنے کی جانب دیکھا۔ یہاں چبھن دے رہی ہے خان، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گیا۔ چھپ کے درکنے نے بہت عرصے میں بھی اسے اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ بات کو سمجھ رہی تھی، یقیناً اس نے اپنی مورے کو دیکھ لیا تھا، لیکن کب، کیسے؟ وہ اتنی شاطر عورت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے بختیار اس کے خلاف بولے۔ پھر یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے اپنے دونوں بازو میں اس کا چہرہ سمیٹ لیا۔ بات کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اندھا اعتبار ہمیں لے کر ڈوبتا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی آہستگی سے بولی۔ بختیار نے سر ہلایا اور اسے دور ہو گیا اور ہنس دیا۔ سونا سائن، رونے کیوں لگی؟ وہ لب دبائے سوال کر رہا تھا۔ میں نے تو خوشیاں مانگی تھی آپ کے لیے، پھر یہ کیسا غم آپ نے اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے؟ وہ منہ پر سوڑ کر بولی تو بختیار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اور اس نے دھڑکنے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ بے حد سکون سے وہ اسے تحفہ عشق دے رہا تھا، جسے لیتے ہوئے دھڑکنے کے دل کی شدت بھری دھڑکنیں بختیار کو سنائی دے سکتی تھی۔ وہ سکون سے اس کے گال، اس کی گردن اور جہاں جہاں پھر اس کا دل کیا، اس نے وہاں وہاں پیار بھری مہریں لگائی تھیں۔ جب وہ دور ہوا تو دونوں کی سانسیں اتل بتل سی ہو گئی۔ دھڑکنے کا دل کیا چہرہ چھپا لے اپنا، جبکہ بختیار ہنسنے لگا۔ گال پہ ناشتہ بنایا جا رہا تھا آج تو میرے لیے۔ ہاں، مراد خان کتنا سلو ہے۔ وہ اٹھی اور تبھی دروازہ بج گیا۔ اسے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا۔
مراد خان نے نگاہیں چکائے ہی اسے سامان دے رہا تھا۔ خانم اور کچھ؟ اس نے نگاہ اٹھائی اور ایک دم پھر چکا لی۔ بغیرت خان تھا اس کا، یہی لفظ دماغ میں آئے تھے۔ درکنیں بھی بے دھیانی میں تھی۔ خان اندر چلی جائے اور جلدی سے ناشتہ بنا لے۔ بختیار البتہ سب دیکھ رہا تھا، تبھی بولا تو درکنیں سر ہلا کے چلی گئی۔ مراد جانے لگا تو بختیار کی پکار پر رک گیا۔ اندر آؤ۔ نہیں خان، عالم خان بھی آئے ہیں تو آپ مصروف ہیں، مجھے ان کے پاس بیٹھنا ہوگا، وہ کترا کر بولا، اور بختیار اٹھ کر اسے گھورتا ہوا اس سے پہلے ہی وہاں سے نکلا۔ چھپے کر کے دروازہ بند کرنا وہ اپنے ہاتھوں سے وہ بھولا نہیں تھا۔ اپنا منہ ٹھیک کرو بختیار، اپنا منہ ٹھیک کرو مراد خان۔ تم نے شادی کرنی ہے تو میں ہی واحد ذریعہ ہوں جو تمہاری شادی کرا سکتا ہے، تو کم از کم میرے آگے تو یہ اپنے نخرے بند کرو۔ وہ اس کے ساتھ چلتا گھورنے لگا۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں بھی جا کر ان کی حویلی میں توڑ پھوڑ کر اڑکے اٹھا سکتا ہوں، وہ غصے سے بولا۔ اور ریلی سسرال ہے میرا، جس دن یہ ہوا تو بھول مت تیرے سر پہ تیرا باپ بیٹھا ہے، وہ کہہ کر اس کے اڑتے رنگ دیکھ کر ہنسی روکتا آگے بڑھ گیا۔ ایک منٹ، عالم کے سامنے ہی مراد چیخا، یہ سسرال کب سے ہوا اکبر خان کا گھر؟ وہ چیخا، میری مرضی خان، یہ بغیرتی نہیں چلے گی، وہ گھور کر بولا۔ تمہارا خان تو الٹرا پرو میکس بغیرت نکلا، ہر زبان پر ذکر ہے، خیر سے باپ بننے والا ہے۔ عالم کے طنز پر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تو تم اپنی شادی کی پہلی صبح اگنور کر کے مجھے یہ باتیں سنانے آئے ہو؟ بختیار گہرا سانس بھرتا بیٹھ گیا۔ میرا بس چلے میں اس سے کئی گنا زیادہ سناؤں۔ مطلب کیا کہیں بختیار اس ساری بکواس کا؟ سرینے مطلب ریلی؟ اور جس عورت کی عاشقی کا دم بھرتے تھے نہیں تھکتا تھا، اس کا کیا؟ یہ ناانصافی ہے بختیار۔ میں نے کوئی ناانصافی نہیں کی، نہ ہی میرا کسی بھی بچے سے کوئی تعلق ہے۔ بختیار پھر سے صفائی دینے لگا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، مراد فوراً بولا۔ بختیار نے کھینچ کر اس کی کرسی کو لات ماری۔ سالے، کمرے میں تو نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے، کیا ہر بات پر ٹھپا لگاتا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ سب کیا تو نے دیکھا تھا، وہ بے حیائی سے چیخا۔ مراد خان جان بچا کر دور ہوا اور عالم خان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، مرد ہیں، بہک گئے ہوں گے۔ او بھائی، میں نے خود دیکھا ہے، تو بڑا کمینہ ہے مراد۔ بختیار کا دل کیا اس کے سر پہ ساری چیزیں مارے۔ ہمارے اوپر چنگاڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب اپنے کاکے کھلاؤ تم۔ شٹ اپ، وہ غصے سے بولا۔ یو شٹ اپ، وہ دونوں یک زبان بولے۔ بختیار اس دن سے ڈرو جس دن درکنے تک کی افواہ پہنچ جائے، میرا قصور ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں؟ وہ سر جھٹک کر بیٹھ گیا۔ اور ملازم نے بتایا کہ دروازہ بج رہا ہے پورشن کا۔ اس نے ملازم کو چابی دی اور ناشتہ لانے کے لیے کہا۔ تیری شادی کا کیا بنا؟ مزے لے کے پہنچ گیا؟ بختیار نے بھرپور طنز اچھالا۔ کون سے مزے؟ فارغ دماغ لڑکی ہے، دماغ کی جگہ بھوسا، یہ چھوٹا لفظ ہے، گوبر بھرا ہے، اور یہ صرف تیری وجہ سے ہوا ہے۔ ہمنا بھی ٹھیک تھی، کم از کم اس میں کیلیبر تو تھا، بات کرتی تھی تو لگتا تو تھا عالم خان کی بیوی ہے، جبکہ یہ، وہ لب دبا گیا۔ 10 جماعتیں فخر سے پڑھی ہیں اس نے، وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ یہ پرچے والی ہی ہے نا خان، کہیں کسی اور کو بیوی تو نہیں بنا لیا؟ مراد خان نے بھی بھرپور جنس ڈال لیا۔ عالم کے رنگ ہی اڑ گئے اور بختیار کا کہکا بلند ہوا، جس میں مراد کا بھی شامل تھا۔ ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو نے ان کی توجہ دوسری طرف کی اور بختیار اس کے ہاتھ کی چیز بڑے دل سے کھانے لگا۔ عالم اور مراد بھی ناشتہ کر رہے تھے، تبھی ملازم دوڑ کر آیا کہ گاؤں کے کچھ معزز مرد آئے اسے مبارکباد دینے، اور وہیں ناشتہ حرام ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شہریار کی اصیلی آواز پر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔
باغبانی کہتے ہیں اس کو، آپ کو دکھائی کم دیتا ہے؟ بدتمیز کیوں ہو تم اتنی؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آپ اتنے کامچور کیوں ہیں؟ وہ ترچھی نظروں سے سوال کرنے لگی۔ مطلب وہ کچھ سمجھا نہیں۔ سب مرد حویلی کے کام جاتے ہیں اور آپ ہر وقت حویلی میں رہتے ہیں۔ وہ تانا مارتی اپنے گاؤں میں مشغول ہو گئی۔ شہریار لب بھنج گیا۔ یہ تانا کافی زور سے لگا تھا۔ مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا سب کچھ ہے۔ وہ کچھ اٹک گیا۔ بیٹھ کے کھانے سے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ہر ماں اپنے بیٹے کو بختیار خان جیسا بنانا چاہتی ہے۔ وہ بہت پرفیکٹ تھے۔ وہ مسکرا کر بولی، اور شہریار نے غصے سے اس کی چٹیاں جگڑ لی۔ کبھی شہریار کے لیے بھی مسکرائی تھی۔ اس کا بھی اس کے لیے مسکرا رہی تھی۔ کچھ زیادہ ہی نہیں پسند بختیار تمہیں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ عروش البتہ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری ملکیت کے منہ سے کسی اور کا ذکر نکلے گا تو میں اپنی پسندیدہ چیز کو بھی تباہ کر دیتا ہوں۔ میرے سامنے اپنی زبان کو لگام لگایا کرو۔ اگر اتنی ہی جلن اور حسد ہے تو کچھ کر کے دکھائے۔ اس نے اس کا ہاتھ بامشکل جگڑا۔ شہریار نے خود بھی چھوڑ دیا۔ ماتھے پہ تیوری ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ بکواس کر رہی ہو؟ وہ چیخا۔ ہر کام چور کو کام پر بھیجنے کا کہا جائے تو اسے بکواس ہی لگتی ہے۔ وہ اٹھ گئی اور نل کی جانب جانے لگی۔ گندے کر لیے سارے ہاتھ، وہ ناپسندگی سے بولا۔ چھپے عروش طنزیہ ہنسی۔ انا اس مرد میں ہونی چاہیے شہریار خان جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہو۔ عورت بھی بھرم لیتی ہے پھر اس کا۔ وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اسے تانے پر تانے مار کر ہاتھ دھوتی وہاں سے چلی گئی۔ شہریار البتہ سن ہی رہ گیا۔ 1 منٹ، وہ اسے پکار اٹھا۔ چھپ کے دوسری طرف عروش بھی تھم گئی، پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عورت اسی مرد کا بھرم لیتی ہے جو طاقتور ہو۔ تم 4 دن میرے ساتھ رہی، تمہارے دل میں میرا خوف تھا کیونکہ میری طاقت کا اندازہ تھا تمہیں، اور اب تم میرے سر پہ اس لیے ناچتی ہو کیونکہ تم میری طاقت کو بھول گئی ہو۔ لیکن اٹس اوکے، میں تمہیں جلدی اپنی طاقت سے سامنا کرواؤں گا۔ کہہ کر وہ اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عروش اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی پڑی دیکھ تل ملا گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی؟ اس کے پیچھے اندر آئی تو وہ کمرے کے سمت جا رہا تھا۔ عروش سٹپٹا گئی۔ وہ سیریس ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا دل ہوا ہونے لگا۔ جبکہ شہریار خان تیار ہو کر نیچے آیا، ایک نگاہ بھرپور جتاتے ہوئے اس پر ڈال کر مردان خانے میں آ گیا اور بلاول کو کال ملائی، اور اس نے کال پک نہیں کی۔ اس نے ملازم کو آواز دی۔ اکبر خان اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اب کہاں؟ شکار کے لیے نکلا جا رہا ہے، کبھی ٹک بھی جایا کرو، وہ حقے کو گڑگڑ کرتے ناگواری سے بولے۔ فیکٹری جا رہا ہوں۔ اس کے منہ سے سنتے ہی اکبر خان کو دھواں چڑھا اور وہ بری طرح کھانسنے لگے، یہاں تک کہ کھانستے کھانستے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ شہریار نفی میں سر ہلائے، باپ کی حرکت افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ ملازم سے پانی کا گلاس لیتے وہ اسے روکنے کا اشارہ کرنے لگے۔ پاس کھڑے ملازم بھی حیران تھے اس کی بات پر۔ تم فیکٹری جا رہے ہو؟ وہ حیرانگی سے بولے۔ او کم آن بابا جان، یہ اب اتنی بھی خطرناک بات نہیں تھی جیسا رسپانس آپ نے مجھے دیا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ اپنی بی جان کو بلاؤ، ملازم کو ذرا سختی سے کہہ کہ وہ شہریار خان کو روکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ملازم نے فوراً بی جان کو بلایا اور وہ اپنا چہرہ چھپاتی آ گئی۔ نظر اتارو اپنے نواب زادے کی، صدر پاکستان کی اولاد، نام مراد برباد اولاد، 29 سال کا ہو کر پہلی بار فیکٹری کی شکل دیکھنے جا رہا ہے۔ کہیں میری فیکٹری کے لوگ اسے دیکھ کر پاگل نہ ہو جائے، یا پھر فیکٹری میں اس کے قدموں سے طوفان نہ آ جائے۔ وہ بول رہے تھے جبکہ وہ کھسکھا سا گیا۔ بابا جان، یہ شرمندہ کرنے کا اگر طریقہ تھا
تو میں بالکل نہیں ہوا. میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں، وہ بولا اور بی جان کی جانب دیکھا جو خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. پہلی بار ماں کی جانب بڑھا. وہ خود نہیں جان پایا اس نے ان کی طرف قدم کیوں اٹھائے. بے ساختہ ہی وہ ان کے آگے جھکا. بی جان نے کامتا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور وہ وہاں سے نکل گیا. اکبر خان، بی جان اور حویلی کا ایک ایک ملازم صدمے سے شاید آج باہر نہ نکل پاتا. بی جان پلٹ گئی. خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ سب عروج کی وجہ سے ہوا تھا. انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا. ایسا لگا خط پر سے جیسے کالا سایہ سا ہٹا ہو. ورنہ جوان ہونے کے بعد سے لے کر اب تک وہ ایک دن بھی ان کے پاس خود سے نہیں آیا تھا اور بدتمیزی اس کی عروج پر ہوتی تھی. البتہ یہ تبدیلی ایک انسان کو ہضم نہیں ہوئی تھی اور وہ بریرہ تھی. ماہ نور، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو باہر ایک شور سا تھا. وہ فوراً پریشانی سے باہر نکلی. وہ سامنے لاؤنج میں صوفے پہ چیئر رکھے ملازموں کی مدد سے کھڑی پنکھے صاف کر رہی تھی. وہ حیرانگی سے سوال کرنے لگی. ماہ نور نے ان کی سمت دیکھا اور ایک دم توازن خراب ہوا اور چیخیں مارتی ہوئی وہ اس سے پہلے زمین بوس ہوتی کہ جھاڑو اور گندے مٹی سے بھرے کپڑے سمیت سیدھا عالم پر جا کر گری، جس نے اسے گرنے سے بچا تو لیا. البتہ جھاڑو اس کے منہ پر تھی اور مٹی سے بھرا کپڑا اس کے سر پر. ماہ نور آنکھیں پاڑے اسے دیکھنے لگی اور ایک چیخ مارتی وہ اس کے بازوؤں سے نکلی. یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ استغفار کا ورد کرنے لگی. واٹ دا ہیل؟ وہ دھاڑا. ریلیکس مائی سن. مورے اپنی ہنسی دباتی اس کے شانے کو تپانے لگی. عالم کا بس نہیں چلا. اس کی موہنی سی صورت پر ہی 2-4 تھپڑ لگا دے جو اب پلکے چھپکا چھپکا کر دیکھ رہی تھی. جاؤ صاف ہو جاؤ، مورے بولی. وائی آر یو سو اسمائلنگ موم؟ اٹس ناٹ فیئر. وہ کپڑا اور سامان اپنے اوپر سے دور پٹکتا بولا. انفیئر؟ اٹس ناٹ مائی چوائس، اٹس یور. وہ بھی بولی جبکہ عالم سر تھام گیا. غصے سے بھیرا واپر کمرے میں چلا گیا جبکہ ماہ نور کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں. اب تم کیوں رونے لگی؟ مورے ہنسی ضبط کرتی بولی. بہت برے لگتے ہیں جب انگریزی میں بولتے ہیں. مجھے بھی آتی ہے انگریزی. آئی ایم لیونگ گاؤں میں. وہ انگلش میں مجھے بھی گالیاں آتی ہیں. وہ بھڑکی. وہ تمہیں گالیاں نہیں دے رہا تھا ماہ نور. وہ ہنسی ہی چلی گئی. آپ ہنس لیں. وہ منہ بسوڑ کر چلی گئی. ویسے پنکھے کیوں صاف کر رہی تھی تم؟ مورے نے اسے فریش ہونے کا کہا. اتنی گندی حویلی ہے. وہ صاف کوئی سے بولی. تو میں نے صاف کرنے کا سوچا مگر. وہ آنسو صاف کرنے لگی. مگر مورے نے آگے جانا چاہا. مگر اس حویلی میں رہنے والا بھی بہت گندا ہے. اسے بھی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے. آپ تو ان کی اماں ہیں نا. آپ انہیں ڈانٹی بھی نہیں. ہنسی ہیں ان کے ساتھ. جب سے آئی ہوں انگریزی میں کچھ کچھ بولتے رہتے ہیں. وہ بولی اور گالوں کو رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے سرخ کر لیا. مورے سر تھام گئی. شاید انہیں ہمنا کے ساتھ اتنا مزہ نہ آتا. حالانکہ وہ غصہ تھی عالم سے، لیکن اب یقین آ گیا تھا کہ واقعی عالم کے ساتھ پرینک ہوا تھا، ورنہ بیٹے کی چوائس سے آگاہ تھی. اچھا ایک کام کرتے ہیں. اب وہ انگریزی بولے تو ڈانٹ کھائے گا. ٹھیک، وہ پیار سے بولی. کیا سچ میں؟ وہ خوشی سے بولی. آف کورس مائی چائلڈ. اب جاؤ اور فریش ہو جاؤ. وہ بولی. یہ مائی چائلڈ انگریزی کا لفظ ہے نا؟ وہ پرسود سی پوچھنے لگی. یس. مورے اس کے کپڑے جو صبح ہی منگائے تھے ان میں سے سوٹ نکال کے اسے دینے لگی. یہ کیوں بولتے ہیں؟
وہ سوٹ پکڑتی پوچھنے لگی، جب مجھے تم پر اور عالم پر پیار آئے گا تو پیار سے یہی کہوں گی نا؟ اس کا گال تھپتھپا کر بولی اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جب کہ وہ سر ہلا کے چلی گئی اور مورے باہر آ گئی۔ ان کا خان نہا دھو کر نیچے آ چکا تھا، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مراد، تم جب فری ہو تو میرے پاس آنا، مجھے تم سے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ بولتا لانچ میں بیٹھ گیا۔ جبکہ مراد سے بات کرنے کے بعد اس نے سگریٹ نکالا اور لبوں میں دبا لیا، ساتھ کسی اور کو فون ملا لیا تھا۔ مورا سے مصروف دے کر کھانا دیکھنے چلی گئی۔ دوسری طرف ماہر نور باہر آئی اور فریش ہو کر وہ باہر نکلی۔ اسے اپنے حسن کا اندازہ خود نہیں تھا۔ اس وقت سرخ لباس میں وہ شاید قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کوئی بھی دل تھام لیتا۔ اس نے باہر عالم کو دیکھا۔ وہ کافی غصہ کرتا تھا اس پر۔ کیا وہ بھی وہی لفظ اسے بولے جو مورے نے اسے کہا تھا؟ اچھا لگتا تھا اور پیار والا لفظ تھا۔ شاید وہ بھی اسے پیار کرنے لگے، جبکہ مورے اسے کہتی تھی تو اسے بھی مورے پر پیار آتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، عالم کو انگریزی پسند تھی تو عالم کو اچھا لگتا، وہ انگریزی بولتی ہے۔ وہ دل میں ارادہ باندھتی اس کے پاس آئی اور سامنے کھڑی ہوگی۔ کیا؟ عالم تو کھانے کو دوڑا۔ مائی چائلڈ، غصہ کیوں کرتے ہیں آپ مجھ پر؟ وہ بولی۔ عالم کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ گئی۔ ایک دم اس نے سگریٹ ہاتھ پر سے ہٹائی اور ایش ٹرے میں مسل دی۔ مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب مائی چائلڈ، آپ غصہ نہ کریں۔ عالم کے چہرے پر ہنسی والے تاثرات دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ عالم سر تھامے گہری سانس بھرنے لگا، جبکہ لبوں کی تراش میں ہنسی اب بھی تھی، جس سے وہ دبا کر اس پر غصہ کرنا چاہ رہا تھا مگر کر نہیں پایا۔ تمہیں مطلب بتایا اس کا؟ اس نے بلا کر پوچھا۔ ہاں، مورے نے بتایا تھا، یہ پیار کا لفظ ہے۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ گڈ، اور اس کا مطلب؟ عالم نے آگے بھی جاننا چاہا۔ مطلب تو پیار والا ہی ہوگا نا؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی، جیسے اسے بہت بے وقوف سمجھ رہی ہو۔ اوکے، آئی ایم یور چائلڈ، فیلنگ آکورڈ بٹ انٹرسٹنگ۔ یہ تم مورے کے روم میں کیوں رہتی ہو؟ وہ کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ آپ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ وہ دور بھاگی۔ عالم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پیچھے سے آہٹ کی آواز آئی تو وہ اس سے دور ہو گیا۔ مورے نے دونوں کو لاؤنج میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ ماہر نور، جاؤ کھانا نکالو، شاباش، وہ بولی تو ماہر نور بھاگی۔ یہ بھاگتی کیوں ہے؟ اسے چلنا نہیں آتا؟ عالم پھر سے چڑھا۔ مورے پھر سے ہنسنے لگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو جتنا مزہ آ رہا ہے اور کسی کو نہیں آ رہا، وہ افسوس سے بولا۔ آف کورس مائی چائلڈ۔ عالم کا ایک دم کہکا نکلا، جبکہ مورے حیران ہوئی۔ نتھنگ، وہ کچھ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔